اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دجال کی خفیہ فوج اور سازش کی چھٹی قسط یعنی کہ 6th ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ تم جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیز انفارمیشن وار۔ ڈیز انفارمیشن وار ایک ایسی وار ہے جس کے اندر جھوٹ کو آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کر سچ سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کا لاشعور اس کو لے جا کر محفوظ کرنے لگتا ہے۔ یہ کس طرح سے ان کے اس ہڈن ٹول سے، ان کے خفیہ ہتھیار سے آپ متاثر ہوئے ہیں، آپ کے بچے متاثر ہوئے ہیں، وہ آپ آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دجال کی ایک آنکھ کی علامت جو ساری دنیا میں عام ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے اس سمبلزم کے تحت دجالی علامات کو ساری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے سرپنٹ یا اوروبوروس۔ یہ دیکھنے میں ایک بہت ہی عمدہ ڈیزائن لگتا ہے جو بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگوز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس علامات کے پیچھے ایک راز ہے۔ یہ علامت دراصل شیطان اور خفیہ فوج کے خدا لیوسیفر کی ہے، اور مغربی محققین کے مطابق یہ خود کو تباہ کرنے کی علامت ہے جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس علامت کو کچھ اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خفیہ فوج ان علامات کو بڑے ہی خفیہ طریقے سے لوگوں کے بیچ عام کرتی ہے، اور ان کا ایمان پر اثر انداز ہونے کا میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن مغربی محقق اس کو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے خیالات ڈالنے والی علامت کہتے ہیں، اور انٹرنیٹ لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اور اسی انٹرنیٹ کا مشہور سافٹ ویئر موزیلا فائر فاکس، جس کا استعمال نوجوان نسل باکثرت کرتی آ رہی ہے، موزیلا فائر فاکس کے نشان کو غور سے دیکھنے پر آپ کو سرپنٹ کا ثبوت جو ہے سامنے نظر آئے گا۔ بافومیٹ جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اس کی بھی علامت آج ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے سے گزرتی ہے۔ بافومیٹ نائٹ ٹیمپلرز کا ایجاد کردہ شیطان کا روپ ہے جو باضابطہ طور پر عام کروایا گیا ہے۔ اس بافومیٹ مجسمے کے سر پر پیٹاگرام یعنی تارے کی شکل بنی ہوئی ہے جو شیطان کے ماننے والوں کی نظر میں شیطان کی علامت ہے۔ خفیہ فوج سب سے زیادہ اس علامت کا استعمال کرتی ہے۔ یہ علامت شیطان کے ماننے والوں کی نظر میں انہیں لڑنے کی قوت اور ذہنی طاقت دیتی ہے، یہاں تک کہ اس شیطان کا بھیس ڈال کر مشہور سنگر جسے لوگ پاپ میوزک کی ملکہ کہتے ہیں یعنی کہ لیڈی گاگا کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ میوزک کی دنیا کی سب سے بڑی شیطان کی پیروکار ہے جس کے قریب ہر گانے کے اندر خفیہ پیغام چھپے ہیں، اور اس نے اپنے ایک میوزک البم میں پورا کا پورا اس شیطان کا روپ بنا کر رقص کیا تھا۔ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاپ کی ملکہ لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے، اور اس شیطان کو کئی بار ہم نے اپنے فلموں میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک مشہور انگریزی فلم 300 ہے جس میں اس کو باضابطہ بتایا گیا ہے۔ اس فلم میں خود انگریزوں نے اس بافومیٹ کو برائی کی نشانی بتایا ہے۔ اس فلم میں اس بافومیٹ کو عیاشی کرتے اور اس کے ارد گرد رقاصاؤں کو رقص کرتے دکھایا گیا ہے۔ 2010 کی مشہور زمانہ فلم اواتار، جس کو امریکی آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس مکمل فلم میں اسی شیطان کا راج تھا جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس شیطان کی ٹی شرٹ بھی دنیا میں پھیل گئی ہیں جس کو ہر الہامی مذہب کا نوجوان پہن رہا ہے۔ انشاءاللہ میری اس اطلاع کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان اس طرح کے کپڑے پہننا ترک کر دیں گے۔ اسی شیطان بافومیٹ کی ہی ایک اور علامت ہے جو ایک نئی شکل میں نظر آتی ہے جس کو پینٹاگرام کہتے ہیں۔ یہ علامت بکثرت استعمال ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسے پہن کر نوجوان مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں۔
خفیہ فوج کا یہ بھی منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، اور جب کوئی مسلمان شیطانی علامت کو پہن کر مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کی نماز قبول نہ ہو، لیکن انشاءاللہ خدا ہماری نیتوں پر فیصلہ کرے گا۔ پینٹاگرام قبالہ جادوئی سسٹم کا ایک اہم نقش ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی قوت کو کنٹرول کرنے کا سائنٹیفک کام بھی کرتا ہے، اور سب سے اہم اسی پینٹاگرام کی شکل میں بافومت شیطان بھی ہوتا ہے۔ اس کے 5 کونے ہوتے ہیں جس میں بافومت کی شکل بنتی ہے، جیسا کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہی پینٹاگرام کے 5 کونے مل کر امریکی ڈالر پر شیطان کی مہر لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دجال کے پیروکار کون ہیں۔ اس بات کو تو آپ سمجھ چکے ہوں گے جو آپ کے اسکرین پر ویڈیو نظر آ رہا ہے۔ یہی پینٹاگرام ہمارے وائٹ ہاؤس شہر کو اوپر سے دیکھنے پر واضح نظر آتا ہے۔ یہی پینٹاگرام ہمیں ہالی ووڈ کے اداکاروں کی انگوٹھیوں میں نظر آتا ہے۔ اسی علامت کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سوچ بھی نہیں سکتا اس کے پیچھے اتنے بڑے راز چھپے ہیں۔ بونس اینڈ اسکلز سوسائٹی، یہ بھی خفیہ فوج کی ایک شاخ ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ اس باب میں ہم اس کے نشانات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس تنظیم کے خفیہ علامات نشانات کچھ عجیب سے ہیں، ہم انہیں آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو ہمیں لگے گا نہیں کہ یہ اس خفیہ تنظیم کے نشانات اور علامات ہیں، کیونکہ اس کا استعمال نوجوان نسل نے اتنا کیا ہے، ہر گاڑی پر، ہر ٹوپی پر، ہر جیکٹ اور بالخصوص ٹی شرٹ کے اوپر یہ نشان پیوست ہے۔ آپ کے اسکرین پر نظر آنے والی اس نشان کو دیکھ کر امید ہے آپ اس کو پہچان جائیں گے۔ بونس اینڈ اسکل تنظیم کے ممبرز میں امریکہ کے سابقہ صدر جارج بش دیکھے جا سکتے ہیں۔ بوہیمین گروو، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اب اس کے علامات اور نشانات پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں الو کے مجسمے کے سامنے خفیہ فوج کے ممبران اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس الو کی علامت اور نشان بھی عام کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے حکومتی اداروں میں آپ بابل کے قدیم دیوتا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس الو کا خفیہ نشان کچھ الگ ہے جو آپ کی اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ان علامتوں کو دیکھ کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ ہاتھ کا نشان پر جب آپ غور کریں گے تو جتنے راک سٹارز ہیں یا ٹک ٹاک یوز کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بے شک اسی الو کی شکل کا بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس الو کی تصویر کیسے بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الو کا مجسمہ ہاتھ سے کیسے بنتا ہے۔ یہ ہاتھ والا شیطانی نشان دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے۔ یہ خفیہ علامت ہے لیکن کئی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ نوجوان اس علامت کو پاپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی اس خدا کو چیلنج دینے والے بابل تہذیب کے شیطانی دیوتا کے علامت کی نقل کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت پھیلائی گئی علامت ہے۔ آپ کے اسکرین پر جو تصویر میں آپ اس کے پیروکاروں کو دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کو صاف طور پر خفیہ علامات سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہی علامت آپ جب سعودی عرب کے شہر ریاض میں کنگڈم ٹاور کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کنگڈم ٹاور کس کو اور کس کے ماننے والوں نے اس کو وہاں پر بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ہاتھ کی انگلیوں سے بنے شیطانی نشان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور زمانہ فلم اسپائڈر مین میں بھی اس نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایک تصویر میں آپ نائٹ ٹیمپلرز کے نشان میں ایک گھوڑا سوار کو اس نشان کو بتاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور آخری تصویر میں آپ کے سامنے سب سے بڑا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کے پیروکاروں کا ہی نشان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ شروعات میں ہم نے چرچ آف شیطان کا ذکر کیا تھا، اس تصویر میں آپ چرچ آف شیطان میں شیطان کے پجاری، شیطان کے پیروکار آسما ڈیس یعنی شیطانی نشان پینٹاگرام کے سامنے ہاتھوں کو اسی طرح کی علامت میں بنا کر اس کی خدائی کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم فائل کھولتے ہیں مغرب کے ان بڑے بڑے لوگوں کی، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں شاید پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اس نشان کو استعمال کرنے والے بڑے بڑے سیاستدان اور تجارتی گھرانے کے مشہور شخصیات اور امریکی ایجنٹ شامل ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے اور دنیا کو کس سمت لے جایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غور سے دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرنے والے ان بہروپیوں کو یہ دجال کی خفیہ سپاہی، صہیونی اور صلیبی دشمنوں کے ایجنٹ جو خفیہ تنظیم کے ممبران بھی ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کی صلیبی علامت، یہ علامت قدیم نائٹ ٹیمپلرز کی ہے۔ اس علامت کو دیکھ کر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز ایک عیسائی گروپ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف عیسائی مذہب کا لبادہ اوڑے ہیں۔ یہ لوگ خود عیسائیت کے دشمن ہیں۔ اس گروہ کی علامت کی تحقیق کرنے پر ہمیں قرآن کریم میں جس نمرود کا ذکر ملتا ہے، اس نمرود کی سلطنت میں استعمال ہونے والے نشانات میں سے ایک نشان صلیب ہے، جو آپ کے ٹیلی ویژن سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ نمرود کے شیطانی نظام کو علامت اور ایک تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ نائٹ ٹیمپلرز اسی علامت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس خفیہ تنظیم کا تفصیلی بیان ہم شروعات میں کر چکے ہیں۔ یہ قبالہ جادو کے ماننے والا نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنے والا گروہ ہے۔ اس گروہ کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ شیطان کے ماننے والا اور دجال کا انتظار کرنے والا گروہ ہے۔ کچھ سال پہلے ناروے میں جو دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا، جس کے کرنے والے نے خود اپنی زبان سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک نائٹ ٹیمپلر ہے، جب آندرس بریوک ناروے میں قتل و غارت کرنے پر نکل رہا تھا، اس نے اپنا قدیم روایتی نمرود کا صلیبی نشان والا لباس زیبتن کیا تھا، جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اس کو تمام یورپی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی تصویر میں آپ آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اشتاروت، یہ بھی ایک یونانی شیطانی دیوتا کی نشانی ہے۔ اس کا استعمال جنگ میں کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج دنیا کے مشہور فٹ بال ٹیم کے لوگوں میں اس نشان کو نصب کر کے نوجوانوں کے ملبوسات میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری دردمندانہ اپیل ہے نوجوانوں سے کہ وہ اس طرح کے ٹی شرٹس پہننا بند کرے اور دجال کے پیروکار نہ بنے۔ انک، اس نشان کو جان کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ یہ نشان ایجپشین ہیروگلافک قدیم مصر کے فرعونی تہذیب کا ایک اہم نشان ہے۔ اس نشان کا استعمال بھی بہت عام کیا گیا ہے۔ اس نشان کے اثرات کے بارے میں میری تحقیق میں کوئی شواہد نہیں آئے، مگر اس کا فرعونی تہذیب میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی فائدہ مند اثرات ہیں۔ اب آپ جب اگلی تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برطانیہ کے شہزادے پرنس ولیم کی شادی میں مہمانوں کو سونے کا سکہ بطور یادگار، اس سکے پر بھی فرعونی نشان تھا، اور یہ آج پوری دنیا میں میل اینڈ فیمیل سمبل سے مشہور کیا گیا ہے۔ اس نشان کے پیچھے کیا راز ہے، آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ تاج برطانیہ نائٹ ٹیمپلرز کا غلام ہے اور دجال کا پیروکار اور شیطانی مذہب کا روادار ہے۔ واشنگٹن مانومنٹ، یہ واشنگٹن سب سے مشہور یادگار ہے جو کہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ اس یادگار پر تحقیق کرنے پر ہمیں چونکا دینے والے شواہد ملے ہیں، جو عام آدمی تو کیا، خود امریکہ کا کوئی عام انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ اس کے پیچھے قدیم قبالہ پرست قوم سلطنت فرعون کی یادیں چھپی ہیں۔ امریکہ کیوں بار بار مصر سے اپنا تعلق ثابت کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر تھیوری کو دنیا پر سب سے پہلے مسلط کرنے والا فرعون رمسیس دوم تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری سازش صرف مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے ہر ایک کا ایمان خراب کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی تاکہ ہم اس دجال کو خدا تسلیم کریں۔ اس سازش کی ایک اور کڑی ہے ڈس انفارمیشن وار۔ ڈس انفارمیشن وار، اس جنگ میں خفیہ فوج جھوٹ پر مبنی کہانیاں عام کرواتی ہیں۔ اس جنگ میں جھوٹ کو اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس خیال کو کامیابی اس وقت ملی جب جرمنی میں اڈلف ہٹلر نے اس خیال کا استعمال کیا اور وہ کامیاب بھی ہوا، اور یہاں سے اس کا استعمال بکثرت ہونے لگا۔ ہم ہر روز اپنی ٹی وی اور نیوز پیپرز میں ایک لفظ کو بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، اور وہ لفظ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے اسلامک ٹیررزم یا ٹیررزم۔ اس کا استعمال امریکہ کا ہر صدر اپنی ہر تقریر میں کم سے کم 50 مرتبہ کرتا ہے۔ اس طرح جب بھی کبھی دہشت گرد حملے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سیدھے ایک مسلمان کا چہرہ آ جاتا ہے، جو کہ ایک سازش کا نتیجہ ہے۔
जैक जी शाहीन मगरिब के मशहूर मुहक्किक हैं, जिन्होंने अपनी एक किताब रियल बैड अरब्स में साफ तौर पर बयान कर दिया है कि मगरिबी फिल्में अरब के हर इंसान की इज्जत को घटा रही है। मगरिब की हर फिल्म में मुसलमान अरबों को एक दहशतगर्द, शराबी, जुआरी और एक इंतहाई नापसंद बताया जाता है और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है। इनकी एक खुफिया साजिश जो इस बाब का हिस्सा है वो है सच को झूठ बनाना। इस साजिश में मगरिबी ताकतों ने अरब के मशहूर साइंसदानों, फलसफियों, रियाजीदानों के नाम को तो सफ़े तारीख से मिटा दिया है, फिर इनके कामों को बदलाकर इसे अंग्रेजी नाम दे दी, जिसकी वजह से अरब के मुसलमान अपनी इज्जत की साख को दुनिया के सामने ना बचा सकें। इन खुफिया फौज के मंसूबों की वजह से एक तो मुसलमान अरब दुनिया के नज़र में बुरे हो गए और इनसे इनकी अच्छी पहचान छीन ली गई। मंदरज झैल में कुछ अरब के मशहूर साइंसदानों, फलसफियों और रियाजीदानों के नाम जो बदल दिए गए हैं। नंबर 1, जाफर बिन मोहम्मद अबू मशार अल बलखी, इनका अंग्रेजी नाम अल्बो मसार रख दिया गया। बनु मूसा मशहूर फल्कियाती साइंसदान, इनका अंग्रेजी नाम बेन मूसा है। मोहम्मद इब्न जाबिर अल हरानी अल बतानी, मशहूर फल्कियाती साइंसदान, इनका अंग्रेजी नाम अल बेतिन्यूस रख दिया गया। अबू नार मोहम्मद अल फराबी, आपका अंग्रेजी नाम अबू नासर रख दिया गया। अबू सहल अल खूही, अंग्रेजी का नाम है कूही। इब्न अल हैतम, अंग्रेजी नाम अल हैसन। अबू इसाक इब्राहिम अल जरखलानी, अंग्रेजी नाम अज़खिल। इब्न बाजा, आप फल्कियाती नजरियात के माहिर थे, आपका अंग्रेजी नाम एविम पैक्स। इब्न तुफैल, अंग्रेजी नाम अबू बसीर। नूरुद्दीन अल बेतुर्गी, अंग्रेजी नाम अल पेत्रगियुस। कैरिमोव, आपने ही सबसे पहले नासा के इंसान को खला में लेकर जाने वाले प्लेन का डिजाइन बनाया था। जाबिर इब्न हय्यान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, अरब का मशहूर तहकीकदान जो बाबा केमिस्ट्री कहलाता है, आप ही ने दुनिया को केमिस्ट्री से वाकिफ करवाया, लेकिन मगरिब के फरेबियों ने आपका नाम अंग्रेजी में तब्दील करके किसी को खबर होने नहीं दी कि ये एक मुसलमान थे। आपका अंग्रेजी नाम जेबर है। अब्बास इब्न फिरनास का अंग्रेजी नाम है एरमन फिरमैन, आप भी केमिस्ट्री के माहिर थे। मशहूर फलसफी और केमिस्ट्री के माहिर अल-किंदी, अंग्रेजी नाम अल-किंदुस। ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा, रियाजियात में जिस अलजीब्रा यानी कि अलगोरिथम को हम पढ़ते हैं वो इन्हीं की तहकीक है, अंग्रेजी नाम अलगोरिज्मी। अबू रेहान अल बेरूनी, मशहूर रियाजीदान मोहम्मद इब्न जाबिर अल हरानी अल बतानी, आपका अंग्रेजी नाम अल बतानियूस। इब्न अल हैतम, आप भी रियाजीदान थे, अंग्रेजी नाम अल हैसन अल हैजन। अबू इसहाक इब्राहिम अल जरखाली, आप भी रियाजीदान थे, अंग्रेजी नाम अज़खिल। इब्न बाजा, रियाजीदान, अंग्रेजी नाम एवम पेस। अबू अली अल उसैख इब्न अब्दुल इब्न सीना, जिनको अरब का अरिस्टोटल कहा जाता है, और मगरिबी तिब में आपकी तिब्बी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन की मदद ली जाती है। आपका अंग्रेजी नाम एवेसिना है और बहुत से अरब मुसलमान हैं। इनकी तफसील मेरी अगली वीडियो मुस्लिम साइंटिस्ट एंड इनोवेशन में इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मंजर आम में लाएंगे। तो कुछ इस तरह से सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया गया है। अब हम आपके सामने पेश करते हैं सदी का सबसे बड़ा झूठ। आप देख रहे हैं 72 टीवी।